بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس آسمانی کھانے کا ذکر کریں گے وہ ہے من و سلویٰ۔ من و سلویٰ کب اتارا گیا، یہ غذا جنت سے کیسے نازل کی گئی، اور بنی اسرائیل نے ایسی کون سی نافرمانی کی کہ اس کا اثر آج بھی ہر طرح کے کھانے میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل کو عبور کر چکے اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں ڈوب گیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم لوگ ملک شام کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مگر جیسے ہی بنی اسرائیل کی قوم نے ملک شام کا نام سنا تو انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ملک شام پر تو جنگجو قسم لوگوں کا اور ظالم قسم کے لوگوں کا قبضہ ہے، لہٰذا ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ الفاظ سنے تو انہیں گہرا صدمہ ہوا اور وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی نافرمانی کرنے والی قوم بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر وادی طیہ میں بھٹکائے رکھا۔ وادی طیہ ایک میدان تھا جہاں بنی اسرائیل کی قوم 40 سال تک بھٹکتی رہی۔ وہ اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے اور نہ ہی کبھی اس میدان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ میدان 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی قوم صبح سورج نکلنے کے بعد سفر شروع کرتے تاکہ وہ اس میدان کو عبور کر سکے، رات تک وہ سفر کرتے اور جیسے ہی رات ہوتی وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر سو جاتے، مگر جب وہ صبح اٹھتے تو کیا دیکھتے کہ وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم جو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لائی تھی وہ تقریباً 1 ہفتے میں ہی ختم ہو چکا تھا۔ سامان ختم ہونے کے بعد بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر آخرکار بنی اسرائیل کی قوم اللہ سے اپنی گناہ کی معافی مانگنے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو ان کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم بنی اسرائیل کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان طیہ میں بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب قوم بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت ستانے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا۔ اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جایا کرتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل کا ٹکڑا سارا دن سورج کے سامنے رہتا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اللہ کے حکم سے اترتا تھا جس کی روشنی میں قوم بنی اسرائیل کے لوگ کام کاج کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی تھیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے غذا اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہوئی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا، تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرا باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا
تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جایا کرتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ اور جو شخص اس وقت تک سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہ جاتا تھا۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلنے لگتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیں اور پکڑ کر بھون کر کھا لیں۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جایا کرتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ یہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے تھے، نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی تھی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ خود بخود بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوا اور چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزارنے لگے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بس اپنی قوم کو یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کھا لیا کرو، مگر کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوک سے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیا تھا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب گل سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا تھا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والے غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ بے شمار نعمتوں اور راحتوں کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔